يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وكما قال الله تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس روح پاک پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کے موقع پر اپنے گھر کے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کی نیت سے یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے کلام مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کی، اپنی استطاعت کے مطابق ان آیتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. پھر سے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کر کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ. اور ایک جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف تنہا پروردگار عالم کی ذات باقی رہے گی. پروردگار عالم نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت بھی متعین فرمایا ہے اور جگہ بھی متعین فرمائی ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی موت کا انکار نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، الگ الگ عقیدے کے ماننے والے لوگ آپ کو اس دنیا میں موجود ملیں گے اور سب کے عقائد مختلف نظر آتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، موت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ سارے عقیدے والے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے نظر آتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص موت پر صرف شک کرے یا شبہ کرے کہ نہیں موت نہیں آئے گی، تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے.
تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہر کوئی موت کے بارے میں جانتا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندوں کو ہلاک کر دیتی ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ عورتوں کو یہ بیوہ کر دیتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے ایک انسان چلتا پھرتا طاقتور انسان ہوتا ہے، لیکن جب موت اس انسان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے پھر وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے، بلکہ جس کا وقت متعین ہے اور جب وقت پر انسان پہنچ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتی، بچے کی اگر وقت متعین ہو جائے اس بچے کو بھی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک جوان ہے، اللہ اکبر، چلتا پھرتا نوجوان رہتا ہے، ابھی شادی شدہ ہے، لیکن وقت آ چکا ہوتا ہے تو موت اسے بھی نہیں بخشتی، اسے بھی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی یہ ضعیف ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ کمزور ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ ناتواں ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ طاقتور ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وقت کا عظیم انسان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ وقت کا عظیم بادشاہ ہے، بلکہ موت کسی سے نہیں ڈرتی ہے، موت کسی سے نہیں گھبراتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، بڑے بڑے سورما جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، بڑے بڑے بادشاہ جن کو اپنے بادشاہت پر ناز تھا، بڑے بڑے وقت کے طاقتور انسان جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے تھے، لیکن اللہ اکبر جب ان کو موت آتی ہے وہ آگے بھی نہیں ہل پاتے ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں ہل پاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے حوالے سے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت مالدار انسان، اس کے پاس اس قدر کثرت سے دولت تھی کہ دنیا کی ہر نعمت اس بادشاہ کے پاس موجود تھی، ہر نعمت، لیکن اللہ اکبر ایک دن اس نے سوچا میں ایک محل تعمیر کروں گا، عالی شان عمارت، ایسی عمارت کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، اس میں اتنی خوبصورتی میں پیدا کروں گا کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، آنکھیں جم جائیں۔ اور اس نے اپنی اس خواہش کو بھی مکمل کیا، کیونکہ مال و زر والا تھا، روپیہ پیسے والا تھا، اور دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں اپنے اس موجودہ محل میں لا کر کے اس نے رکھ دیا۔ اب اس نے سوچا میں نے تو محل بھی تعمیر کر دیا، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اب میں اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ اس میں داخل جیسے ہی ہونے جا رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ کوئی ہے جو اسے روک رہا ہے۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں جو سب کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ جیسے اس نے سنا وہ ہل گیا، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اپنے محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کی نعمتوں سے میں آشنا ہونا چاہتا ہوں، اس کی نعمتوں سے میں لذتیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا اگر مجھے موت آ جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ملک الموت کہتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی کو موت آ جائے تو پھر اسے موت رکتی نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وجاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کا آنا یہ یقینی ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت کا بادشاہ، وہ مالدار انسان جس نے اپنی مالداری کی بنیاد پر، جس نے اپنی دولت کی بنیاد پر، جس نے اپنی شہرت کی بنیاد پر کافی پیسے بھی اکٹھے کیے تھے، اس نے ایک عالیشان عمارت بھی بنائی تھی، ایک محل بھی تعمیر کر لیا تھا، لیکن اللہ اکبر وہ اس محل میں داخل نہ ہو سکا، وہ افسوس کرتا رہا ہائے میرا مال، ہائے میرا محل، اور اسی کے ساتھ حضرت ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں،
آپ عالیشان عمارت بنائیں, آپ مال و زر جمع کر کے رکھیں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے مال و زر جمع کرتے ہیں, اگر آپ کسی کا حق کھا کر کے مال و زر جمع کرتے ہیں, اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, آپ جو کچھ بھی جمع کریں گے آپ سب کچھ چھوڑ کر کے جائیں گے, اور آپ کے بچے ہوئے لوگ اس مال و زر پر عیش و عشرت کریں گے, لیکن مولا کی بارگاہ میں حساب آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے کبھی موت کو فراموش نہ کرنا, کبھی موت کو نہ بھولنا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو موت کو فراموش کر جاتا ہے, اور بہت عقل مند ہے وہ انسان جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے, کبھی موت کو فراموش نہیں کرتا. آؤ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور اس لکڑی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر گاڑ دیا. پھر دوسری لکڑی کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی کے قریب اس کو جو ہے زمین پر گاڑ دیا. پھر تیسری لکڑی کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو بھی زمین پر گاڑ دیا. صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم معاملہ سمجھ نہیں پائے, آپ نے 3 لکڑیوں کو گاڑ دیا زمین پر, یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو پہلی لکڑی ہے نا یہ انسان ہے, اور یہ جو دوسری لکڑی ہے یہ موت ہے, یہ تیسری لکڑی یہ امید ہے, یہ آرزو ہے. یہ انسان موت کو بھول کر کے اپنی امیدوں کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہے, اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ موت کو فراموش کر جاتا ہے اور اس کی خواہشات مکمل نہیں ہوتی, اتنے میں موت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. پتہ یہ چلا, کبھی موت کو فراموش نہ کرنا, کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کی بنیاد پر, کبھی دنیا کی لذتوں کی بنیاد پر اگر تم موت کو فراموش کر جاؤ گے, اگر تم نماز سے دور ہو جاؤ گے, اگر تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے, ایک دن موت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی اور تمہاری خواہشات بھی پوری نہیں ہوگی, اور تم نادم و پشیماں ہو کر کے مولا کی بارگاہ میں حاضری دو گے. ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں اور بتاؤں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ نمبر 1, جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو. اگر آپ کے پاس جوانی ہے تو جوانی کو اسی طرح غلط کاموں میں ضائع نہ کر دینا. جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. جوانی کی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا, قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے اور تم عبادت کرنے کے لائق ہی نہ رہو, اور پھر تمہاری جوانی اسی طرح گزر جائے تو کون سا منہ لے کر کے تم مولا کی بارگاہ میں حاضری دو گے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جوانی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسری چیز, تندرستی کو, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اگر آپ ابھی بیماری سے محفوظ ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیماری سے محفوظ رکھا. اے پروردگار عالم, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ صحت و تندرستی کی حالت میں مجھے تیری اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. صحت و تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے ایک بات سنی ہوگی نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر ایک انسان جس کے پاس کروڑوں روپے ہو, خربوں روپے ہو, لیکن اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ تم شوگر کے پیشنٹ ہو, وہ کبھی شکر والی چیز نہیں کھاتا ہے. لیکن اگر آپ شوگر سے محفوظ ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کرو, مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جو زبان ہے ابھی اس میں لذت باقی ہے, میں شکر والی چیزیں کھا سکتا ہوں. تو ہمیشہ صحت کو یہ بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. تیسری چیز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فراغت کو مصروفیت سے قبل غنیمت سمجھو. فراغت سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جب آپ فری ہیں,
قبل اس کے کہ آپ کسی کام میں بزی ہو جائیں. ابھی آپ فری ہیں تو غنیمت سمجھو اس کو, اور ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, غلط کاموں سے بچے رہو. اور غنا کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر آپ کو مالداری عطا کی ہے اور مال و زر آپ کے پاس ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. قبل اس کے کہ آپ فقیر بن جاؤ, آپ محتاج بن جاؤ, اس مال کا صحیح استعمال کرو. ایسا نہیں ہے کہ غلط کاموں میں جا کر کے شراب پیو یا دیگر کاموں میں اڑا دو. نہیں, مولا کی بارگاہ میں آپ کو حاضری دینی پڑے گی. جب تک مالداری آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور پانچویں چیز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ جو زندگی, ابھی آپ جو باحیات ہیں, آپ کو موت نہیں آئی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ عبادت کر سکتے ہیں. آپ مولا کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک طلب کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کو موت آ جائے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی. اور اگر آپ چاہیں گے بھی کہ پروردگار عالم تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر سے تیری عبادت کروں, کبھی میں گناہ نہیں کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا. بلکہ اگر آپ یہ بھی چاہیں گے موت کے بعد, یا لیتنی کنت ترابا, اے مولا مجھے مٹی بنا دے, اے کاش میں مٹی ہو جاتا, آپ کی اس آرزو کو بھی مکمل نہیں کی جائے گی. اگر آپ کی آرزو یہ ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے پروردگار عالم جو میری زندگی میں نے دنیا میں گزاری ہے کاش مجھے وہ میری زندگی واپس مل جائے. یہ زندگی پہلی مرتبہ ملی ہے ہم کو, اور یہی زندگی یہ لاسٹ مرتبہ ملی ہے. اس کو آپ فرسٹ اینڈ لاسٹ سمجھو. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں پھر سے پیدا ہوں گا. جیسے ہندوؤں کا ہے نا, وہ شادی میں 7 پھیرے لگاتے ہیں, بولے 7 ہم لوگ 7 مرتبہ دنیا میں آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہم پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ آئے ہیں, اب کبھی دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا گھر مت سمجھو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا دار فانی ہے, اور حقیقی زندگی تو آخرت کی جاویدانی والی زندگی ہے, حقیقی زندگی ہے. اگر یہ دنیا حقیقی زندگی ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ 100 سال کے پہلے کے لوگ کہاں چلے گئے؟ 150 سال کا کوئی مجھے آدمی بتاؤ, 200 سال کے پہلے کا کوئی انسان اگر اس دنیا میں ہے تو مجھے بتاؤ. پتا چلا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں بتاؤں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک محل میں, پرانے محل میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اینٹ جو اس محل میں لگے ہوئے ہیں, اللہ نے ان اینٹوں کو قوت گویائی عطا فرمائی تو وہ اینٹ آپس میں گفتگو کر کے ہنس رہے ہیں. سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اینٹوں سے پوچھا ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اینٹ جواب دیتے ہیں کہ ہم 500 سال سے اس دیوار میں نصب ہیں, ہم ہنس اس لیے رہے کہ جو بھی آیا اس محل کو اپنا محل سمجھا, اپنی جاگیر سمجھا, لیکن کوئی اس کا مالک نہیں بن پایا. اب یہ جو لوگ اس محل میں موجود ہیں یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ محل ہمارا ہے. مجھے ہنسی ان لوگوں پر آتی ہے, اس کو سمجھتے تو اپنا ہے لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے مولا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا آپ چاہے کتنی بھی عالیشان عمارت کیوں نہ بنا لو, جانا تو مولا کی بارگاہ میں ہے آپ کو. بلکہ کچھ ایسے کام کر کے جاؤ کہ در و دیوار آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں. کچھ ایسے کام کر کے جاؤ. بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا, اور عقل مند ہے وہ انسان جو آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور آخرت کی تیاریوں میں لگا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ میں نے آپ کو بتایا. اب ایک حدیث رسول اور ہے, آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تم میں نصیحت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں, ایک بولنے والی اور ایک خاموش رہنے والی. جو لوگ ان دونوں چیزوں سے نصیحت حاصل کر لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے.
بولنے والی نصیحت کون سی ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ قرآن ہے. تم قرآن کو کثرت سے پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. یہ قرآن بولنے والی نصیحت ہے. میرا رب فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کان یعملون. کہ جو لوگ دنیا کی زیب و زینت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو ان کا سب کچھ دنیا میں ہی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی جاتی ہے. یہ قرآن بولنے والی نصیحت. قرآن پڑھتے جاؤ، نصیحت حاصل کرتے جاؤ. قرآن کو پڑھو اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو. قرآن کو پڑھو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارو. قرآن کی یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تنہا رب کی ذات باقی رہے گی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی جو تمہیں نصیحت کرے گی، ایک بولنے والی اور ایک خاموش رہنے والی. بولنے والی قرآن ہے، خاموش رہنے والی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وہ موت ہے. موت سے تم نصیحت حاصل کرو. جس طرح آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر کے آتے ہو تو کبھی یہ نہ بھولنا کہ ایک دن آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب آپ کو دفن کر کے آئیں گے. میں ایک مثال دے کر کے بتاؤں کہ انسان کس قدر لاپرواہ ہو گیا ہے اور موت کو کس قدر فراموش کر بیٹھا ہے. ایک کافر ڈاکٹر، میں مسلمان ڈاکٹر کی بات نہیں کرتا، چلو کافر ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں چونکہ مجھے کچھ آپ تک پہنچانا ہے. ایک کافر ڈاکٹر اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ فلاں چیز نہیں کھانا، آپ نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا. آپ کو اپنی صحت کا اس قدر خیال ہے، آپ نہیں کھاتے چونکہ ایک کافر ڈاکٹر نے منع کیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس مولا نے اس کائنات میں آپ کو بھیجا ہے، آپ کے رب نے بار بار آپ کو تاکید کی ہے، آپ کو بتایا ہے ایک دن تم کو ہماری بارگاہ میں لوٹ کر کے آنا ہے. آخر تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کافر کی بات تو مان رہے ہو، ایک عام ڈاکٹر کی بات تو مان رہے ہو، لیکن جس رب نے تم کو اس کائنات میں بھیجا وہ رب کہیں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں میرا رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں میرا رب کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر کسی کو مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. لیکن ایک انسان نماز پڑھنے نہیں آتا، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایک انسان زناکاری میں مبتلا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایک انسان غیبت میں مبتلا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایک انسان علماء کی گستاخی کرتا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اگر واقعی مولا پر آپ کا ایمان ہے اور ڈاکٹر سے زیادہ بھروسہ آپ کو آپ کے رب پر ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بھروسہ اپنے مولا پر کرتا ہے. اگر واقعی آپ سچے مومن ہیں، اگر واقعی آپ پکے مومن ہیں، اگر واقعی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگر واقعی آپ خدا کے بندے ہیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا ہوگا کچھ بھی ہو جائے ہم کو قبر کی کالی کوٹری کی تیاری کرنی ہے. اگر ڈاکٹر کہے کہ گرم پانی پیو، سردی بڑھ جائے گی، نہیں تو کھانسی آ جائے گی، تو کیا کرو گے؟ گرم پانی پیتے ہو. شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھی چیز نہیں کھانا. جیسے کسی گھر میں مہمان چلے گئے آپ تو فوراً کہتے ہو کہ مجھے جو چائے دو گے نا اس میں شکر نہیں ڈالنا. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا. کون سے ڈاکٹر؟ کافر ڈاکٹر نے کہا. مرتے دم تک وہ بندہ میٹھی چیز نہیں کھاتا. کس کی بات مان رہا ہے؟ کافر ڈاکٹر کی. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مانو، اپنی صحت کا خیال رکھو. آپ کو شوگر کی بیماری اگر ہے میٹھی چیز مت کھاؤ کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا. لیکن آپ کے رب نے بھی تو آپ کو منع کیا نا گناہ نہیں کرنا.
آپ کے رب نے بھی آپ کو منع کیا نا زنا نہیں کرنا، آپ کے رب نے بھی آپ کو منع کیا نا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، آپ کے رب نے بھی تو آپ کو منع کیا نا کہ کسی کے حوالے سے بدگمانی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو کسی کے بارے میں برا گمان بھی مت رکھو، کیونکہ ایک گمان یہ بھی ایک گناہ ہے، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کو ناپسند سمجھو۔ پروردگار عالم نے تو منع کیا۔ ایک انسان ڈاکٹر کی بات مان رہا ہے، مولا کی بات نہیں مان رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا وہ انسان موت کو بھی بھول جائے گا، وہ انسان نماز کو بھی بھول جائے گا، وہ انسان علماء کی عزت بھی بھول جائے گا، وہ انسان دنیا کا ہو کر کے رہ جائے گا، کبھی مولا کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹروں سے زیادہ، دنیا داروں سے زیادہ بھروسہ اگر آپ کو کرنی ہے تو اپنے مولا کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کے حوالے سے، ایک اور شخص تھا، یہ بہت بڑا ظالم انسان تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا ظالم انسان تھا۔ اس نے غریبوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے لوٹ لوٹ کر کے ڈھیر سارے پیسے جمع کیے تھے۔ ایک دن وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ کوئی عجیب قسم کا انسان ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں، اور وہ اس کے گھر میں آ رہا ہے، تو اس نے روکا، رک جاؤ، کہا کہ نہیں مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے پرمیشن لینی نہیں پڑتی ہے، میں تو بس ایسے ہی چلے جاتا ہوں۔ تو وہ سمجھ گیا، کہا کہ کون؟ تم ملک الموت ہو نا، سب کی روح قبض کرنے آتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ جیسے اس نے سنا وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت ظلم کیے، میں نے بہت لوگوں کا حق کھایا، میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں تاکہ سب کے مال و زر کو سب تک پہنچا دوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ کب؟ جب ملک الموت اس کے پاس آگے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اب ملک الموت کا جواب سنو۔ ملک الموت کہتے ہیں میں تجھے کیسے مہلت دوں؟ اللہ نے تجھے ایک اچھی زندگی عطا کی تھی، اب تو تمہارا وقت آ چکا ہے، میں تھوڑی سی بھی تم کو مہلت نہیں دے سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تیرے دن تو پورے ہو چکے، ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں دے سکتا۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ملک الموت کہتے کہ نہیں، بس اب چند سانسوں کے بعد میں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے قبض کر لوں گا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اور رونے لگا۔ تو ملک الموت پوچھنے لگے روتے کیوں ہو؟ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے جو تم لے کر کے جا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں، صرف میرے پاس برے عمل ہے۔ اب ملک الموت کا جواب سنو، وہ کہتے ہیں اگر تو برے عمل کے ساتھ قبر میں جائے گا، اللہ کے فرشتے تیرے گلے پر توق ڈالیں گے اور تجھے گھسیٹ کر کے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیں گے۔ تھوڑی سی بھی اسے مہلت نہیں ملی۔ اللہ نے جب تک آپ کے جسم میں سانس برقرار رکھی ہے، جب تک آپ سانس لے رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سانس کی بھی آپ کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کا وقت پورا ہو جائے گا، آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ رہتا نہیں، اسے مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خشوع خضوع میں مبتلا ہو جائے؟ وما نزل من الحق، اور جو حق کے ساتھ کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا وہ مطالعہ کریں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور پروردگار عالم مومنین کو تنبیہ فرما رہا ہے ولا یکونوا من الذین اوتوا الکتاب من قبل،
کہ تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا. فطال علیہم الامد، ان کی آرزویں بہت زیادہ تھی، انہوں نے تو بڑی لمبی لمبی عمر پائی، لیکن اپنے آرزو میں وہ اس طرح گھر گئے، وہ اللہ کو بھی فراموش کر گئے اور اپنی انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے. وہ کثیر منہم فاسقون، اور تم سے پہلے کہ جو امتیں تھیں ان میں سے اکثر فاسق تھے. ان کی طرح نہ ہونا. آرزو، خواہشات، تمنائیں، یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اس سے انسان اللہ کو بھی فراموش کر جاتا ہے اور قبر کو بھی بھول جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا ذوالقرنین کے بارے میں، جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے نا. ایک مرتبہ یہ بھی پوری دنیا گھومے ہیں، تو ایک مرتبہ ذوالقرنین ایک علاقے میں پہنچے اور ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر کے سامنے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے دفن کیا تھا، ان کی قبریں کھودی تھی. تو ذوالقرنین کو بہت زیادہ تعجب ہوا، بولے یہ کیا ہے، قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. یعنی کہ جن کے گھر میں جو بھی انتقال ہوتا اس کو وہ لوگ قبرستان میں دفن نہیں کرتے بلکہ کہاں کرتے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے. تو ذوالقرنین کو تعجب ہوا، بولے یہ کیا ہے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مردوں کو دفن کرتے ہو، قبرستان میں لے کر کے جاؤ. ان کا جواب سنو. وہ قوم جواب دیتی ہے، ہم تو ان کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اس لیے دفن کرتے ہیں تاکہ جب جب ہم صبح اٹھیں ان کی قبروں کو دیکھیں، ہم موت کو فراموش نہ کریں اور ہمیشہ ہم موت کی تیاری کرتے رہیں. یہ ذوالقرنین کو جواب دیتے ہیں. تو پھر ذوالقرنین دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ موجود ہی نہیں. بولے کھاتے تم لوگ کیا ہو؟ کہنے لگے ہم گھاس وغیرہ کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بولے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم طرح طرح کے پکوان کھائیں گے، زبان میں لذت پیدا ہوگی تو ہم کھانے میں ہی مصروف ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو ہم لذتوں کی وجہ سے اپنے مولا کو فراموش کر جائیں. پھر اس قوم کا ایک آدمی ایک الماری کھولتا ہے، اس میں سے ایک کھوپڑی نکالتا ہے، انسان کی سر کی کھوپڑی، اور اس میں کچھ صرف ہڈی گوشت کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈی تھی. اس کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور لے کر کے کہتا ہے یہ کھوپڑی دیکھ رہے ہو؟ ذوالقرنین پوچھتے ہیں کہ کس کی کھوپڑی ہے؟ تو اس قوم کا ایک انسان کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی کھوپڑی ہے، جس کو اپنی بادشاہت پہ ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جو بہت ظلم کرتا تھا، جو لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا. ہم اس کی کھوپڑی کو دیکھتے تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی زبان بھی چھین لی جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ہم اس کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر الماری سے دوسری کھوپڑی نکالتا ہے اس قوم کا انسان. بولے یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ کہنے لگے یہ ایک اچھے انسان کی کھوپڑی ہے. اس کی کھوپڑی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی کھوپڑی کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے نصیحت حاصل یہ کرتے ہیں کہ کھوپڑی تو دونوں برابر ہیں، لیکن یہ انسان جس کی کھوپڑی ہے یہ دنیا میں اچھا عمل کرتا تھا، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہی گمان ہے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا ہوگا، اور یہ برا عمل کرتا تھا، ہمیں اس کے بارے میں یہی گمان ہے یہ برے عمل کی بنیاد پر جہنم میں چلا گیا ہوگا. ہم ان دونوں کھوپڑیوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بہت بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے اور کوئی بہت کمزور انسان کیوں نہ ہو جائے، دونوں کی کھوپڑی بعد میں ایک جیسی ہو جاتی ہے اور دونوں کو مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے. تو اپنی طاقت پر اور اپنے مال و زر پر کبھی اترانا مت. میں آپ کو بتاؤں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال خود میرا رب بھی فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، فتنہ ہے یہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اگر تم نے اپنے مال کا، اپنی اولاد کا صحیح استعمال کیا، یعنی مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا، اولاد کو فرما بردار بنایا، تو اللہ کے نزدیک بہت اجر بھی ہے. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت بڑی عبادت گزار خاتون تھی، طیبہ طاہرہ. یہ
پوری پوری رات عبادت کرتی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دن میں روزہ رکھتی اور زیادہ تر عبادت کرتی۔ کسی نے پوچھا کہ رابعہ عدویہ یہ کیا بات ہے کہ پوری پوری رات عبادت کرتی ہو، دن میں روزہ رکھتی ہو، نوافل پڑھتی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ رابعہ عدویہ کا جواب سنو اور ایک نصیحت لے کر کے جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھتی ہوں اور اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھتی ہوں، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارتی ہوں، اور یہ سوچتی ہوں کہ شاید میں کل کا سورج نہ دیکھ پاؤں، شاید میں کل کی رات نہ دیکھ پاؤں، کیونکہ مجھے میرے موت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ میں موت کی تیاری کرتی ہوں تاکہ میں صحیح طریقے سے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کل صبح کی سفیدی آپ دیکھ پائیں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان جو عن قریب آنے والا ہے، اس عظیم مہینے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا وہ عظیم مہینہ جو مہمان بن کر کے ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس عظیم مہینے کا ہم جو ہے استقبال کر سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا ہے، تو پھر ہم موت کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ بھول گئے کہ جا بجا میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو؟ آؤ میں موت کی سختی کے حوالے سے بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے میں پانی منگوایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی میں اپنے مقدس ہاتھوں کو داخل فرماتے اور اپنے چہرے پر اس طریقے سے پھیر لیتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہے، یقیناً موت کی سختیاں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا الرفیق الاعلیٰ، اور اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اخیر وقت میں یہی فرمایا کہ موت کی سختیاں یقینی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ایک معجزے کے بارے میں آپ کو پتہ نا، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ 7ویں پارے میں بھی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوچے کہ کیوں نہ میں اپنی ماں حضرت مریم کو زندہ کر دوں دوبارہ، اور اپنی ماں سے میں گفتگو کروں۔ دل میں خواہش پیدا ہو گئی، گئے اپنے ماں کی قبر میں، آواز لگائی، ماں اللہ نے تیرے بیٹے کو ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، ماں اگر تو اجازت دے تو میں تجھے زندہ کر سکتا ہوں۔ قبر سے آواز آئی، نہیں بیٹا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ وقت کی بطول، جن کی پاکیزگی کو کلام مجید نے بیان فرمایا ہے، جن کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، جن کی عفت کو کلام مجید نے بیان فرمایا ہے، جن کے نام پر ایک سورہ مبارکہ نازل ہو گئی ہے، وہ مریم کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے زندہ نہیں ہونا ہے۔ آواز آئی، حضرت عیسیٰ نے عرض کیا کیوں ماں؟ آواز آئی، بیٹا اس لیے میں جب سے مری ہوں اس موت کی تکلیف کو ابھی تک محسوس کر رہی ہوں۔ اپنے وقت کی عابدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، کلام مجید میں واضح لفظوں میں جن کا نام موجود ہے، وہ حضرت مریم کہتی ہے میں ابھی تک موت کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہوں۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، کوئی 1000 سال پرانا مردہ ہوگا، کوئی 2000 سال، کوئی 50,000 سال پرانا مردہ ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تکلیف محسوس کریں گے۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تکلیف کیوں محسوس کر رہے ہو؟ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم جو مرے تھے اس کی شدت کو ہم ابھی تک محسوس کر رہے ہیں۔ یہ موت کی سختی ہے، لیکن ہم چونکہ امتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ
سورۃ الملک کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ایمان کے اعتبار سے کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن اللہ اکبر جب کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، اور اس قدر روتے تھے آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹپکنے لگتی۔ وہ عثمان غنی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور آج تو ہم بار بار قبرستان جاتے ہیں، کبھی ایک قطرہ آنسو کا بھی ہمارے آنکھوں سے نہیں نکلتا۔ یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک آخری واقعہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ ایک عادل، منصف اور ایک عظیم اللہ کے بندے اور ایک بہترین بادشاہ، جن کی خلافت کو دیکھ کر کے لوگ یہی کہنے لگے کہ ان کا بھی شمار خلفائے راشدین میں ہونا چاہیے۔ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا، میاں اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہو کہ تمہارے چہرے کا رنگ مجھے بدلا سا لگ رہا ہے۔ اس شخص کا جواب سنو۔ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ حضور، دنیا میں تو صرف عبادت کر کے میرا چہرہ اتنا ہی بدلا، لیکن میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میرے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے 3 دن کے بعد اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر نکل آتی ہے، اس کے گال سڑنے لگ جاتے ہیں، اس کے ہونٹ جھڑ کر کے گر جاتے ہیں، اور جس باڈی کی وہ دنیا میں حفاظت کر رہا تھا 3 دن کے بعد قبر میں کیڑے اس کی باڈی کو کھانے لگ جاتے ہیں، اس کے جسم کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ بس وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے میں خوب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تاکہ قبر میں میرا مولا میری حفاظت فرمائے۔ آج تم اپنے جسم کی حفاظت کرتے نا، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتاؤ، جب آپ کی آنکھ کی پتلی نکل جائے گی، جب آپ کے دانت جھڑ جائیں گے، جب آپ کے ہونٹ سڑ جائیں گے، جب آپ کے ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو جائیں گے، جب جانور آپ کے جسم کو کھا رہے ہوں گے، اس وقت کون آپ کے جسم کی حفاظت کرے گا؟ صرف آپ کا عمل۔ اس لیے جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ چونکہ ایصال ثواب کی حیثیت سے یہ محفل ہے، مرحوم محمد حنیف عبدالحمید شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بس ایک حدیث مبارکہ والد کے حوالے سے میں کہہ کر کے اپنی تقریر کو مکمل کروں۔ آج زیادہ تر جب آپ بیان وغیرہ سنیں گے تو والدین کی عظمت پر جب آپ خطاب سنتے تو زیادہ تر والدہ کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میں والد کا مقام آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان کو سر نیم جو ملتا ہے نا، وہ والد ہی کا ملتا ہے۔ ایک انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ والد سے چلتی ہے۔ اگر والدہ شیخ ہے اور والد خان ہے تو پھر وہ لڑکا جو پیدا ہوگا وہ خان ہوگا۔ یہ تو والد کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث مبارکہ، ابھی چند دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اپنے والد کی شکایت لے کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ میرا باپ ہے اور میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچہ کر دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا کہ جاؤ بلا کر کے لے کر کے اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اس کا والد جو ہے وہ ابھی راستے میں ہی تھا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے والد جب آپ کی بارگاہ میں آئیں، ان کی بات بعد میں آپ سنیے گا اور ان کے حق میں فیصلہ فرمائیے گا، ابھی وہ کچھ اشعار سوچ کر کے آ رہے ہیں، ان سے وہ اشعار سن لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو اشعار سوچ کر کے آ رہے تھے مجھے وہ اشعار سناؤ۔
وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ وہ اشعار میں نے صرف سوچا اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے اشعار سنو جو عربی میں ہیں، وہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ عہد لے کر کے اٹھنا کہ تم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے بہت بڑے مفتی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، کبھی والدین کے قدموں کی دھول کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اس میسج کو لے کر کے یہاں سے اٹھنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص حاضر ہوئے اور اس نے جو اشعار سنائے اس کا جو ترجمہ ہے، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں صحیح طریقے سے وہ دردناک الفاظ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بس میرے ذہن و دماغ میں یہی بات تھی کہ میں نے جس بچے کی پرورش کی، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اسی دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا سب کچھ اب میرا نہیں، یہ اس کا ہے۔ یہ اگر رات میں نہیں سوتا تو ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو سلاتے تھے۔ اگر سخت ٹھنڈ پڑ جائے اور ایک چادر ہو، ہم ٹھنڈ میں سو جاتے تھے لیکن اسے چادر اڑا دیتے تھے۔ یہ اگر بستر پر پیشاب کر دے، ہم پیشاب والے بستر پہ سو جاتے تھے، اس کو اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ یہ اگر کسی چیز کے لیے روتا تو ہم اسے وہ چیز دلا دیتے تھے۔ یہ اگر کچھ مانگتا تو ہم اس کی خواہش کو مکمل کر دیتے تھے۔ یہ اگر کوئی کپڑا مانگتا ہم اس کے پہننے کے لیے کپڑے لا کر کے دے دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں یہی سوچ کے آ رہا تھا، میں اس کے لیے مزدوری کر رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنی پوری طاقت و توانائی کو اس کی پرورش میں نے صرف کر دیا، صرف اس لیے کہ تاکہ یہ بڑا ہو جائے، صرف اس لیے کہ تاکہ یہ میرا سہارا بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ، آج جب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ بھول گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، اور یہ مجھے اپنے نوکر کی طرح بھی نہیں سمجھتا۔ ایک وقت کا کھانا دیتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ وہ یہ درد بھرے اشعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس داڑھی مبارک آنسو مبارک سے تر ہو چکی ہے، اور اللہ اکبر، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چلال میں آ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ سن، یہاں سے اٹھ جا، لیکن اس بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھ لینا، تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے۔ پتہ یہ چلا تم کتنے بڑے مال و زر والا کیوں نہ بن جاؤ، کتنے بڑے پیسے والے کیوں نہ بن جاؤ، عالیشان عمارت کیوں نہ بنا لو، وہ سب کچھ بعد میں تمہارا ہے، سب سے پہلے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ کبھی اپنے باپ کے حق کو فراموش نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص باپ کی نافرمانی کرے اور وہ یہ سوچے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے کبھی باپ کے احسان کو فراموش نہ کرنا۔ دنیا میں ایک ہی تو انسان ہے کہ جو آپ کی شہرت کو دیکھ کر کے جلتا نہیں، خوش ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں حاسدین تو بہت ہے، جلن پیدا کرنے والے۔ اگر آپ اونچائی پہ جائیں گے تو آپ کا بھائی بھی آپ سے حسد کر سکتا ہے، لیکن باپ کبھی حسد نہیں کرتا۔ باپ کبھی اپنے چہرے کو چھوٹا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا اونچا مقام حاصل کر لیتا، نہیں۔ اگر آپ اپنی باپ کی زندگی میں جھانکو گے تو پتا چلے گا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یا آپ کی باپ کی دعاؤں کی طاقت ہے کہ جو آپ مالدار بھی بنے اور پیسے والے بھی بنے۔ تو میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس شادی کے موقع پر اپنے والد محترم کے نام پر اور ان کی ایصال ثواب کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا، اور میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ یا والد جو بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اسی طرح گاہے بگائے ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جس مرحوم کے نام پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔